صحابہ و خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مذموم اور ناقابل قبول حرکت ہے۔ ان جیسی حرکتوں کی وجہ سے لوگ بے حد غمزدہ اور غصے میں ہیں۔ ان شرپسند عناصر کا مقصد اور مدعا باہمی اتحاد کو ختم کرنا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ برپا کرنا ہے۔ انہیں مسائل نظر تو نہیں آتے، مگر فتنہ و فساد برپا کرنا ان کے منشور کا حصہ ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ بحیثیت مفتی اعظم جموں و کشمیر ان افراد کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری امن و قانون کی صورتحال پیدا کرنے کی پاداشت میں وہ عوام اور حکومت کے سامنے خود جواب دہ ہوں گے۔ شب ولادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے جو سری نگر میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا، اور اس میں کچھ میں کہوں گا کم فہم، کم عقل اور کم شعور کچھ لوگوں نے ایسے اہانت آمیز جو کلمات ہیں یا اشعار ہیں وہ پڑھے، جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کبار خصوصاً خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اہانت کی گئی۔ بدقسمتی سے بہت عرصے سے یہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں جو ناقابل میں کہہ سکتا ہوں کہ معافی ہیں۔ جو اس میں ہوا اور جو پھر یہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اس سے تو ہر ایک مسلمان کے دل جو ہے وہ مجروح ہو گئے۔ میں اپنی طرف سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرپسند عناصر ہماری کمیونٹی کو یا کسی مذہب کو جو ہیں ریپرزنٹ نہیں کرتے۔ ویسے کسی بھی مذہب سے یہ تعلق رکھتے ہوں، جو بھی خرمن امن کو آگ لگانے کے در پہ ہوں، وہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت برادران کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جموں کشمیر انجمن شریشیان ایسے اقدامات اور بیانات کی پرزور الفاظوں میں مذمت کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین پہ کاربند ہونا چاہیے، اور کسی طرح بھی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہیے جس سے ہمارے ملت کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم جانتے ہیں کچھ عناصر دانستہ طور یا غیر دانستہ طور یہ عمل کرتے ہیں، جس طرح سے طرفین کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اتحاد۔ سٹھا قابل افسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندین صحابہ کبارن ہندس کردارس پہ یا تہندس ذاتس پہ کانٛہہ تہِ حملہ کرن، یا یتھے کٲٹھۍ اہل بیت اطہارن ہنز کردار کشی کرن، یا یہندس کردارس متعلق کانٛہہ حملہ کرن، کثیر باشد یس تہِ آسہِ یتھ تہِ مکتبہ فکرس سۭتۍ تعلق تھاون آسہِ، یتھین شرپسند عناصرن خلاف گژھِ کڑی سے کڑی قانونی کاروٲیی کرنہٕ یِنۍ۔ یہ چھُنہٕ شیوہ اسلام کینٛہہ، یہ چھُنہٕ ضابطہ اسلام کینٛہہ، نہ چھِ یہ اہل بیت اطہارن ہٕنٛز تعلیٖم کہ تمو کیاہ چھُ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن مقدساتن متعلق غلط زبان استعمال کٔرمٕژ۔ مےٚ چھُنہٕ یہ فکر تران کہ یم لوٗکھ اہل بیت اطہارن ہٕنٛدِ پیروی ہُنٛد دعویٰ چھِ کران، تم کِتھ کٔٹھۍ ہیٚکن مقدسات اہل سنت والجماعتس متعلق غلط لفظ استعمال کٔرِتھ۔ اتحاد اتفاق امت مسلمہس منٛز یہ پرائیورٹی، مگر اتحادک مطلب چھُنہٕ قطعاً یہ، اتفاقک مطلب چھُنہٕ قطعاً یہ کہ اخ جماعت کیا تُلہِ امیُک ناجائز فٲیدٕ تو یم کیا کرن باقین ہندین مقدساتن ہنز توہین۔ کئی دنوں سے، جبکہ میں کہتا ہوں کئی مہینوں سے ایک کوشش کی جا رہی ہے ہوا دینے کی، کس طریقے سے سیکٹرین وائلیشنز کو یہاں اجاگر کر کے، سیکٹرین کلیشز کو، مسلکی منافرت کو، تکفیری ذہنوں کو عام کر کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر انارکی پھیلائی جائے اور معاشرے کے اندر جو امن و سکون ہے اس کی فضا کو ختم کیا جائے،
اس کے لیے کہیں کوششیں جاری اس وقت بھی جاری ہے. ہم ہمیشہ اتحاد کی داعی رہیں اور اتحاد کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ کام کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دنوں سے کچھ وائرل ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، جن سے نہ صرف عوام اہل سنت بلکہ ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو یا انسانی ذہن، سوچ یا ادراک رکھنے والا ہو، اس کے دل کو چھلنی کیا گیا. جو بھی اس پھیل میں مبتلا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے دین کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ہم سوسائٹی کے اندر ایک ایسا آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں جس آگ کو یقینی طور جن شعلوں کو ہم روک نہیں پائیں گے، جو ہمارے گھروں تک یا ہر کسی انسان تک پہنچ جائیں گے. میں اولاً جن لوگوں کے دلوں میں یہ تکلیف ہے یا پریشانی ہے یا غصہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یقینی طور امن کی فضا کو قائم رکھیں. جو ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، چاہے وہ محفل شعر ہو یا مجالس ہو یا دیگر چیز، ان آرگنائزرز کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے کانٹینٹ لے اور شعراء سے بولیے کہ یعنی سعی کرے، کوشش کرے، بلکہ یہ لازم و ملزوم رکھے کہ کسی کے جذبات ہمیں ہرٹ نہیں کرنے. ہمارے مجلسوں سے امن و آشتی کا پیغام جانا چاہیے. میں آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کی طرف سے، چاہے وہ سنی مسلمان ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں، ہر ایک سے درخواست کرتا ہوں، جس کسی کے بھی دل مجروح ہوئے ہیں، جس کسی کی بھی فیلنگز ہرٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی کی ٹویٹ سے ہوئے، چاہے شیعہ کی جانب سے ہوئے ہیں یا سنی کی جانب سے، میں تمام کشمیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر حال میں بھائی چارہ، دوستی، امن و آشتی برقرار رکھے اور ایسے لوگوں کو اجازت نہ دے کہ وہ ہمارا امن و امان ہم سے چھین لیں. شرپسند عناصر کو جو ہے قانونی طور پہ سزا ملنی چاہیے، اور میں شکر گزار بھی ہوں پولیس کا جس نے بروقت کارروائی کی. اب اس میں ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسا بھی پکڑا جائے، کوئی ایسا بھی دھرا جائے جو بے گناہ ہو، لیکن آگے مجھے امید ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو ہے مینجمنٹ، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس پہ غور و خوض کرے گی. اس میں وہی افراد آئیں جو کلپریٹ ہوں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، کسی بے گناہ کو اس میں سزا نہ ملے. اور میں اپنے تمام کشمیر کی جو ہے باشندے ہیں، ملت مسلمہ ہیں، ان سے میں التجا کروں گا کہ جو مذہبی رواداری، اپنا بھائی چارہ ہے، وہ قائم رکھے، اور دونوں طرف سے جو ہے ایسے شرپسند عناصر کو دیکھا جائے، کہاں ان کو منظر عام پہ لایا جائے اور ان سے بیزاری کا جو ہے اعلان کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.